پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں ان جوانوں کی حفاظت فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں مظلوم کی عزاداری کی حفاظت فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں ان عزاداروں کو حسین کی زیارت نصیب فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں مستورات مومنین کی پردوں کی حفاظت فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں حسین کے اس محرم کی حفاظت فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے دشمنوں کو ناست و نابود فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں حسین کے آخری بیٹے کے ظہور میں تاجیل فرما۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں ہمیں اس قابل بنا کہ ہم حجت خدا کی زیارت کر سکیں۔ حسین کا مالک اللہ حسین کے صدقے میں ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ والصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال عز وشانه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سید شباب اہل الجنہ۔ صلوات۔
مل کر با جماعت باواز بلند صلوات مجلس حسین کا آغاز حمد خدا سے کرنا چاہتا ہوں۔ حمد ہے اس کاتب تقدیر کے واسطے جس کاتب تقدیر نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا کو لکھا ہے یا شبیر کی عزا کو لکھا ہے۔ قبلہ حمد ہے اس پروردگار کا جس خالق کائنات نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں توحید سیکھنے کے لیے نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس گھر کے اندر خدا سے باتیں کرنے کے لیے صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب موجود ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس رب العزت نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھر میں اگر توبہ کرنی پڑے تو توبہ کرنے کے لیے دعائے کمیل جیسی دعا موجود ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جس میں دعا قبول ہونے کے لیے تسبیح زہرا موجود ہے اور مرنے کے لیے کربلا کا کفن موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بعیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُوا۔ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، اگر توجہ ہو گئی میری طرف تو ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو مظلوم بنا دیا گیا اس زمین کے اندر، توجہ ہے، جن لوگوں کو مظلوم بنا دیا گیا اس زمین کے اندر ہم انہیں امام بنائیں گے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اگلا جملہ ہے کہ ہم انہیں وارث بھی بنائیں گے۔ قرآن کی اس آیت سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ امام بنانا بھی خدا کا کام ہے، وارث بنانا بھی خدا کا کام ہے۔ نہ ووٹنگ سے امام بنتے ہیں، نہ ووٹنگ سے کوئی وارث بنتا ہے۔ اگر وارث بنائے گا تو خدا بنائے گا، اگر امام بنائے گا تو خدا بنائے گا۔ دنیا نے بھی اپنی من پسند کے امام بنائے، لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ شیعو ناز کیا کرو اپنے پہلے امام علی پر کہ جس کا نام لینے سے بندہ شرماتا نہیں ہے توجہ۔ وہ امام کہ اگر گھر میں نام لیا جائے، ماں بہن کے سامنے نام لیا جائے، پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر یہ نوجوان کالج یونیورسٹی میں اپنے امام کا نام لیں تو پریشانی والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے نوجوان کو روکا نہیں ہے کہ فلاں محفل میں نہ جانا، فلاں مجلس میں نہ جانا، بلکہ یہ کسی اور کا ورثہ ہے۔ ہم تو اپنے نوجوان کو بھیج دیتے ہیں کہ میرے لال جاؤ، اگر علی سے کوئی بہتر امام ملے تو اسے مان لو، اگر علی سے بہتر امام ملے تو مان لو۔ ہم زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ زمانے والوں ہم نے علی کو ایسے نہیں مانا، ہم کسی بنیاد اور کسی دلیل پر مانتے ہیں۔ اور اس نوجوان جس پر سوالوں کی بچھاڑ ہوتی ہے آج کے دور میں اور بہت اعتراض کیے جاتے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علی سے کوئی افضل ہے تو لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا امام آیا تو کعبے میں اور شہادت ہوئی تو مسجد میں۔
سے افضل ہے، اور جس رکن کے اندر امام کی شہادت ہوتی ہے وہ رکن نماز کے تمام ارکان سے افضل ہے۔ تو ہم تو سپیکر پر چوک پر یہ کہتے ہیں کہ اگر علی سے افضل ہے تو لے آؤ، ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرا قرآن کا جو موضوع تھا وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں وارث دیے، اور قرآن کی روح سے اللہ نے وارث بنائے ہیں، دنیا والوں نے وہ تلاش کرنے ہیں، اور وارث بھی ایسے جن کی ولادت بھی پاک ہے، جن کی شہادت بھی پاک ہے، توجہ ہے، جن کی ولادت بھی پاک ہے اور شہادت بھی پاک ہے۔ میرا موضوع جوان ہے اور میں انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑی سی تمہید کو سمجھ لیجئے۔ میں نے کہا وارثوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ زیارت وارثہ تو پڑھتے ہیں، آج میں تھوڑا سا زیارت وارثہ پہ بات کر لوں۔ پہلے آپ پڑھتے ہیں، اب جب پڑھیں گے تو معرفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب پڑھنے کی معراج ہوگی، اس لیے کہ معرفت کے ساتھ آنسو نکلے۔ مولا فرماتے من بکا علی الحسین او ابکا او تبکا وجبت لہ الجنہ، جو بھی روئے، رونے کی شکل بنائے یا کسی کو رلائے، وجبت لہ الجنہ۔ لیکن معرفت ہے، زیارت وارثہ کے اندر چھٹے امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ محرم قریب ہے تو میں اسی سے ریلیٹڈ چند مقاصد امام حسین کے بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے صفوت میں آدم کے وارث، تجھ پر میرا سلام ہو۔ امام حسین پہ سوال ہو رہا ہے، سلام ہو رہا ہے۔ صفوت کیا ہے؟ لفظ صفوت اگر سمجھ میں آ گئی تو پوری عبارت سمجھ میں آ جائے۔ صفوت کا معنی کیا ہے؟ صفوت کا معنی ہے چن لینا، منتخب کرنا، انتخاب کرنا۔ توجہ ہے، آسان زبان میں سمجھو۔ آپ گھر کے اندر دودھ بوائل کرتے ہیں نا صاحب، دودھ کے اوپر ایک ملائی سی آتی ہے، کریم، جسے انگلش میں کریم کہتے ہیں، اسی کو عربی میں صفوت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو چنا تمام ملائکہ میں۔ امام فرماتے ہیں جن ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، وہی ملائکہ اس وقت سے لے کر جب 61 ہجری میں امام حسین کربلا میں تشریف لائے، آج تک اور قیامت تک وہی ملائکہ قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں۔ حسین ہے صفوت میں آدم کے وارث۔ اگلا جملہ ہے السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا موسیٰ کلیم اللہ۔ دوسرا جملہ ہے السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام میں کمال کیا تھا؟ جب حضرت نوح نے کشتی بنائی، ایک مرتبہ تھک گئے، تبلیغ کر کے تھک گئے، تو التجا کی پروردگار اللہ یہ مانتے نہیں ہیں، آواز قدرت آئی کہ ایک کشتی بناؤ، جو سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اب نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے، حضرت نوح کی بیوی بھی ہے۔ جوانوں کے لیے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اولاد دو وجہ سے والدین کی نافرمان ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ حرام کی طرف پیدائش میں حرام ہو، نسبت حرام کی طرف ہو، یا رزق حرام کھلایا جائے۔ دو بنیادی وجہ ہیں، رزق اور رزق حرام کا اہم کردار ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ارشاد فرمایا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میرا لباس رسول کا لباس ہے، میری تلوار رسول کی تلوار
پھر فرمایا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو؟ یہ تبلیغی مجلس ہے نا، تو اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ساروں نے سر جھکا لیا، یہ چیزیں کم سننے کو ملتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا میں بتاؤں تمہارے اوپر حجت خدا کی باتیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ تو سارے خاموش ہو گئے۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے بطن کے اندر رزق حرام ہے، رزق حرام کی اتنا اثر ہے۔ اور میں بزرگوں سے التجا کروں گا کہ خصوصاً رزق حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے آنے والی نسلوں پہ بہت زیادہ اثر ہے رزق حرام کا۔ اور اگر بات کرنے والا حجت خدا ہی کیوں نہ ہو، اگر پیٹ کے اندر رزق حرام ہے تو بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو حضرت نوح کا بیٹا عذاب میں مبتلا ہوا، میں عرض کرتا ہوں پروردگار اللہ ایک کو تو رعایت دے دے، حضرت نوح کے بیٹے کو تو رعایت دے دے۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ میں نوح سے رشتہ داری نہیں دیکھتا، میں نوح سے وفاداری دیکھتا ہوں۔ آج کائنات کے اندر دیکھ لینا، محرم الحرام آ رہا ہے نا، تو اللہ نے ایک قانون بتا دیا، اور پھر رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، ٹھیک ہے، میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ اب کوئی توحید کو کتنا مانتا ہے یہ نہ دیکھنا، رسول کو کتنا مانتا ہے یہ نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کوئی حسین کو کتنا۔ ایک نعرے کی تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلت میں ابراہیم کے وارث، اے خلت میں ابراہیم کے وارث۔ خلت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بہت زیادہ عاشق خدا تھے، اور یہ جو لقب ہے خلیل اللہ یہ فقط حضرت ابراہیم کو ملا۔ ایک دن حضرت اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں تھے تو ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت کو یہ تسبیح بڑی پسند آئی۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ پر گرا نہ گزرے تو ایک مرتبہ پھر تلاوت فرما دے۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے دے گا کیا، اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ جو بکریاں ہیں یہ میں آدھی آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمایا۔ حضرت نے پھر، حضرت کے دل کو سکون ملا، اور حضرت نے پھر جو ہے نا تلاوت کرنے کی خواہش کی۔ تو اس فرشتے نے دوبارہ تیسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ کہا نا تو حضرت نے ادھر ادھر دیکھا کہ آپ دینے کے لیے تو کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو زندگی بچ گئی ہے نا وہ آپ کی خدمت میں گزار دوں گا۔ ذکر خدا کی عظمت دیکھیے، یہ تھا حضرت ابراہیم۔ میں کہتا ہوں جو ذکر خدا کے لیے اپنی بکریاں قربان کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور ابراہیم کا وارث وہ ہے جو ذکر خدا کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے پورا کنبہ قربان کرے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام سے ہم عشق کرتے ہیں، اور عشق کا ایک معیار بلند ہے، وہ یہ ہے کہ عشق والے سے مانگنے سے زیادہ لٹانے پر زیادہ لطف آتا ہے۔ اگر جس سے بندہ عشق کرتا ہے اگر اس پر لٹایا جائے تو زیادہ لطف ہے۔ دلیل دو، حسین علیہ السلام کو دین خدا سے محبت تھی۔ اچھا محبت کی تقسیم کرتا ہوں، ایک ہے مودت، ایک ہے محبت۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ چھوٹا سا مثال دو تاکہ جوانوں کو سمجھ آ جائے۔ حسین علیہ السلام کو دین خدا سے
مودت تھی اور جناب علی اکبر سے محبت تھی، اس لیے محبت کو مودت پر قربان کیا۔ توجہ ہے، محبت کو مودت پر قربان کیا۔ اور ایام عزا قریب ہیں، امام حسین علیہ السلام ایک مقصد لے کر کربلا کی طرف آئے، ایک مقصد لے کر کربلا کی طرف آئے۔ ایام عزا جیسے ہی قریب آتے ہیں تو آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھا، تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ ایام عزا آنے سے پہلے ہماری مستورات، ہم بھی نوجوان بھی تیاری کرتے ہیں کہ ایام عزا آ رہے ہیں، اور اکثر نئے سوٹ تیاری اس طرح سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک تیاری کا اور بھی طریقہ ہے، ہم اکثر اس بدن کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بدن سنور جائے، ہم یکم سے 10 تک یہ کپڑے پہنیں گے، 10 کے بعد یہ کپڑے پہنیں گے۔ یہ ہے اس ظاہری بدن کی تیاری جسے مٹی میں مل جانا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں اس محرم سے پہلے اس روح کی تیاری کی جائے جس روح نے خالق حسین سے ملاقات کرنی ہے، خالق حسین سے ملاقات کرنی ہے۔ آئے چلتے ہیں مقصد کربلا کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، یہ اکثر ہم مسائل میں سن لیتے ہیں، او مقصد حسین یاد کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور چھوڑتے وقت اپنا جو مقصد تھا وہ بیان کیا، فرمایا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَاشِرًا وَلَا بَاطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا۔ امام نے فرمایا کہ یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں گی جو نتیجہ دوں گا وہ نتیجہ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے گھروں تک پہنچے گا۔ امام نے فرمایا کہ میں خروج نہیں کر رہا اس لیے کہ میں فساد کروں، میں تکبر کروں، میں حکومت حاصل کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہا، میں ظلم کے لیے خروج نہیں کر رہا۔ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِطَلَبِ إِصْلَاحِ أُمَّتِ جَدِّي، میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ کون سی امت؟ اپنے نانا کی امت۔ پھر فرمایا وَأَسِيرُ سِيرَتِ جدی رسول اللہ وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے جد کی سیرت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ کب کہا؟ جب قبر اپنے جد کی قبر پر آئے، اور یہ جملہ اپنے نانا کی قبر کو گواہ بنا کے بولا۔ اور امام حسین علیہ السلام جب چلے تو روکنے والے بہت تھے۔ میں موضوع کوئی اور لے کے آیا تھا لیکن برادر نے حکم دیا کہ مقصد کربلا کو بیان کیا جائے۔ ان جوانوں کے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے، بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں، خدا ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے بنی ہاشم کے پاس آئے اور بتایا کہ یزید خلیفہ بنا ہے اور اس نے بیعت طلب کی ہے مجھ حسین سے۔ تو روکنے والے بہت تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دوسرے دن رات کو بیعت طلب ہوئی، دوسرے دن مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، حسین جا رہا ہے، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ کون ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ دے نانا کے دین کی خاطر؟ اس دین کو پامالی سے بچانے کے لیے حسین جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ مسائل میں اکثر ہم سنتے ہیں لیکن آج میں دل چاہ رہا ہے کہ اس کا جو اکثر مطلب بیان کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر، اس روش سے ہٹ کر ایک بات جوانوں تک پہنچاؤں۔ تو امام نے فرمایا کون میرے ساتھ آئے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ ایسے مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، لوگ جمع تھے، مولا حسین کا خطبہ سن رہے تھے، لوگوں نے ہاتھ بلند کیے، کم و بیش 1100 لوگ موجود تھے، اور اگر ان ہاتھوں کو ڈبل کیا جائے تو کتنے؟ 2200 ہاتھ بلند ہوئے حسین کی تائید میں۔ اور جوانوں توجہ کیجئے گا کہ جو حسین دعوت دیتے ہوئے 2200 ہاتھ کی تائید لے رہا تھا وہی حسین وطن سے نکلتے وقت اکیلا تھا۔ یہ لمحہ فکری آئے کہ حسین اکیلا کیوں تھا؟ لوگ شیعہ بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، جانتے بھی تھے یہ رسول کا نواسہ
مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ بھی جانتے تھے، پھر حسین اکیلا کیوں نکلا؟ سوال ہے نا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی آپ کسی مدینے کے اس شخص سے پوچھیں گے جس نے حسین کے ساتھ وعدہ کیا لیکن نکلا نہیں، کیوں؟ اس کا جواب آتا ہے کہ حسین جنگل کی طرف جا رہے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی نے کہا میرا باغ ہے، کسی نے کہا میری فلاں مجبوری ہے، کسی نے کہا میری فلاں مجبوری ہے۔ جب امام نکلنے لگے تو محمد حنفیہ نے رستہ روکا اور فرمایا مولا نہ جائیے عراق۔ امام نے فرمایا کیوں؟ میرے نانا کا حکم ہے۔ کہنے لگے کسی ایسے رستے سے جائیے جو رستہ غیر معروف ہو۔ امام نے فرمایا نہیں، اگر اس دنیا کے اندر حسین کے لیے چھپنے کی ایک جگہ بھی نہ ہو، لیکن حسین اکیلا ہی کیوں نہ ہو، حسین نکلے گا۔ تو محمد حنفیہ نے سوال کیا مولا آپ جو جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا میرے ساتھ وہ ہوگا رائیہم رائی امرہم امری، جس کی سوچ میری سوچ ہوگی، جس کا ہر عمل میرا عمل ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب کربلا کے شہداء کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے، حسین کے ساتھ فقط وہی آیا جس کا امر حسین سے ملتا تھا، جس کی سوچ حسین سے ملتی تھی۔ ہر وہ انسان حسین سے دور ہو گیا جس کے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی تھی، جس کے دل کے اندر حسین کی محبت تھی لیکن معرفت نہیں تھی۔ ضرورت ہے آج اس بات کی۔ پہلی بات ذہن میں رکھنا، حسین نے اپنا مقصد بیان کیا تھا کہ میں نانا کی امت کے لیے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں فتنہ انگیزی کے لیے نہیں نکل رہا، فساد کے لیے نہیں نکل رہا، اصلاح کے لیے۔ اور یہاں روک کر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ محرم فقط منانے کا نام نہیں ہے، محرم میں تبدیل ہونا ہے، مقصد حسین کو پہنچانا ہے۔ اور اگر معذرت کے ساتھ ہماری مجالس کے اندر مقصد حسین نہیں پہنچایا گیا، اصلاح نہیں کی گئی، تو پھر یہ عزاداری نہیں ہے، حسین کے ساتھ غداری ہے۔ اور ان جوانوں کی اور ان بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ شخص جو اس منبر سے مقصد حسین بیان نہ کرے، ثواب تو مل جائے گا لیکن آپ کو حسین کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ حسین کا مقصد اصلاح تھا، اور اگر اس مجمع کی اصلاح اس مجلس سے نہیں ہو رہی، اگر کوئی 50 سال تک مجالس سنے، اور 50 سال کی مجالس کتنی ہوں گی؟ اگر ایک عشرے میں 10 مجالس ہیں تو بہت زیادہ مجالس بنتی ہے۔ 50 سال کے بعد اس تک مقصد حسین نہ پہنچے تو اس مجلس سے اس کو ثواب تو ملا ہے مگر مقصد حسین سے اس نے کچھ نہیں حاصل۔ حسین نکلے ہیں، میرے ساتھ وہ ہوگا جس کا امر میرا امر ہوگا، جس کی سوچ میری سوچ ہوگی۔ چلتے چلتے حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام مکہ کے اندر پورے 4 ماہ قیام کیا۔ اور کیوں؟ فلسفہ تھا کہ اس وقت دنیا کی آبادی بہت کم تھی، اور مکہ کے اندر قیام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں نا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، حسین انہیں بتائے کہ آج دین کو لوگوں کی ضرورت ہے، اور حسین نے بتایا بھی۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب حسین نے 4 ماہ کے بعد حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکہ کو الوداع کیا، فقط 2 شخص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملے 4 ماہ کے اندر، 2 لوگ۔ پیچھے والی بات یاد ہے، امام نے فرمایا تھا میرے ساتھ وہ آئے گا امرہم امری ورائیہم رائی، جن کی سوچ میری سوچ ہوگی، جن کا امر میرا امر ہوگا۔ یاد رکھنا، حسین کے امر کو یاد رکھنا۔ کون سا امر؟ فرمایا میں کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آج اگر خدا نہ خواستہ کسی حسین کسی پارٹی بازی کا نام بن جائے تو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ مقصد حسین نہیں ہے، یہ مقصد ہے دوری ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ حسین کے ساتھ غداری ہے۔ اس لیے کہ حسین کا مقصد تھا اصلاح کرنا، حسین کا مقصد تھا ایک دوسرے کو جوڑنا، حسین کا مقصد تھا غیر مسلم کو مسلم بنانا، حسین کا مقصد تھا کسی غیر کو اپنا بنانا۔ اور آج
کوئی مجلس میں آئے اور اس مجلس سے غیر بن کے جائے، یہ مقصد حسین کی ترویج نہیں ہو رہی، یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام ہے، یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے۔ خصوصاً ذمہ داری ہے ان نوجوانوں کی، اور آپ بزرگ ان نوجوانوں کا ساتھ دیجیے، اور بہت ضرورت ہے آج کے وقت۔ آگے میں نتیجہ دینے والا، امام چلتے چلتے امام علیہ السلام ایک خیمے کے ساتھ قیام فرمایا، اکیلا خیمہ تھا۔ امام رات کے وقت ایسے سورج ڈھل رہا تھا، چلتے چلتے اس خیمے میں گئے، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مشکل کشا کا بیٹا آیا۔ اس نے کہا جانتی نہیں ہو تو کون ہے، لیکن میرے پاس پانی بہت قلت سے میسر ہوتا ہے، میرا ایک بیٹا ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اور پانی کی بہت کمی ہے۔ امام چلتے چلتے اصحاب کو حکم دیا، ایک پتھر ہٹایا گیا، پانی کا ایک میٹھا چشمہ نکلا۔ امام چل پڑے اور فرمایا کہ جب آپ کا بیٹا آئے نا، اسے بتا دینا کوئی یہاں سے گزر کے گیا ہے اور وہ یہ پانی دے کر گیا ہے۔ تو جب اس کا بیٹا آیا نا، ماں سے پوچھا ماں پانی تو میں لاتا تھا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ کوئی گزرا تھا اور بڑا سخی تھا، اس نے یہ پانی مجھ تک پہنچایا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ ابھی کہاں ہوگا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا فلاں جگہ کا بتا کر گیا۔ تو یہ جوان چلتا چلتا امام کی بارگاہ میں آیا، کیا باتیں ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن جب اٹھا تو حسینی بن کے اٹھا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، ماں کو ساتھ لیا، امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ نام بتاؤں یہ کون ہے؟ یہ واہب قلبی ہے، یہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن امام کی باتوں کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ یہ ایک لحظہ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ دیکھو حسین کا مقصد کسی کو تبدیل کرنا تھا، اور اگر آج حسین کی مجلس برپا ہو رہی ہے اور کوئی تبدیل نہیں ہو رہا تو یہ مقصد حسین کو نہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک اور آگے مقام پہ آئے، اور کربلا کی یہ جو سفر ہے ضرور ان کا مطالعہ کیجئے گا۔ چلتے چلتے ایک اور مقام پہ آئے، ایک عبداللہ نامی شخص ہے، وہ جانتا تھا امام کو۔ اب فرق بتانے لگا ہوں، ایک پہلے والا نہیں جانتا تھا اور وہ ایک لحظے کے اندر امام کا بنا ہے، اور دوسرا جانتا تھا یہ رسول کا بیٹا ہے۔ آیا امام کے پاس، آ کر کہنے لگا مولا میں یہاں کا زمیندار ہوں، میں کسان ہوں، اور میری بہت ساری فصلات ہیں، یہاں کا ایک کنواں ہے جس کا پانی کڑوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو جائے، دعا کیجئے گا۔ مختصر امام نے دعا کی اس کے کنویں پہ جا کے، تو اس کی امام کی دعا قبول ہوئی، اس کا کنواں جو ہے نا کڑوے پانی سے میٹھے میں تبدیل ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، جب امام چلنے لگے نا، آگے سے آیا، کہتے مولا میں بہت دولت والا ہوں، کیا چاہیے آپ کو کربلا کے سفر میں؟ کربلا کا سفر بتا رہا ہوں کہ امام حسین کو اس 10 محرم کے لیے کیا چاہیے تھا۔ امام حسین کو دولت نہیں چاہیے تھی، امام حسین نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پھر دامن کو پکڑا، کہتے مولا بتائیے کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا کچھ نہیں چاہیے، پھر آگے آیا، امام نے فرمایا مجھے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ غلاموں کی ضرورت ہے، نہ زار و تاج کی ضرورت ہے، مولا کیا چاہیے؟ فرمایا اگر دے سکتا ہے نا اپنا یہ 6 فٹ کا وجود مجھے دے دے، میرے ساتھ چل کربلا میں۔ اس نے کہا مولا میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، میں تو نہیں جا سکتا۔ امام نے فرمایا بس مجھے اور کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا پہلا بندہ جس کی رائے میرے ساتھ ملتی تھی، جس کی سوچ حسین سے ملتی تھی، چاہے وہ غیر مسلم بھی تھا، ایک لحظے کے اندر حسینی بن کے اٹھا، لیکن جس کے دل کے اندر محبت تھی کس کی؟ دنیا کی، اس نے حسین کو چھوڑ دیا دنیا کی خاطر۔ اور نتیجہ دینے لگا ہوں، امام نے فرمایا کربلا میں وہی ہوگا جس کی رائے میرے ساتھ ملتی ہوگی، جس کی سوچ میرے ساتھ ملتی ہوگی۔ اور نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں فقط وہ حسین اکیلا نہیں تھا، آج کے دور میں بھی ایک حسین موجود ہے۔ جتنا ہم اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اتنی تڑپ اور اتنی شدت کے ساتھ آج کے حسین کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ان کو تو کہہ رہے ہیں جنہوں نے حسین کو اکیلا چھوڑا تھا، ہم انہیں تو کہتے ہیں کہ
لوگوں نے کیوں چھوڑا تھا حسین کو؟ اگر انہیں کہا جائے کہ آپ زندہ ہو کر اس قوم سے ملاقات کیجئے، یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ اپنی مجلس کے اندر ہمیں تو کہتے تھے آپ لوگوں نے حسین کو چھوڑ دیا، لیکن آج آپ کے دور میں بھی تو حسین موجود ہے۔ آپ لوگوں نے کتنا اس حسین کا ساتھ دیا جو آج کے دور میں موجود ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب میرے بلانے والے مجھے بلا لیں۔ مجلس حسین کے اندر مقصد حسین کو برپا کرو۔ محرم فقط جسم کی تیاری کا نام نہیں ہے، محرم روح کی تبدیلی کا نام ہے۔ محرم روح کی تبدیلی کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام مصائب پہ آنے لگا۔ جب کسی جوان سے پوچھا نا، اے قاسم یہ بتائیے کہ موت آپ سے کتنی نزدیک ہے اور کتنی محبت ہے آپ کو موت سے، تو جوان نے کیا جواب دیا؟ اعلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس لیے کہ جناب قاسم کی سوچ وہی تھی جو امام حسین علیہ السلام کو سوچ تھی۔ جناب علی اکبر کی جوانی جو امام حسین علیہ السلام نے اس دین پر قربان کی، اس جوانی کا مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ کوئی جوان یہ نہ کہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا صبح کی اذان کے لیے، صبح کی نماز کے لیے، صبح اٹھ نہیں سکتا۔ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے سے اذان دلوا کر آج کے اس نوجوان کو پیغام دیا کہ یاد رکھنا میں نے اس دین پر علی اکبر کو بھی قربان کیا ہے، میں نے اس دین پر جناب علی اکبر کو بھی قربان کیا، اور اس دین میں ہمارا بہت نقصان ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے اپنے نانا کی قبر پہ آئے نا، کیا ارشاد فرمایا؟ نانا حسین جا رہا ہے، نانا تیرا بیٹا یہ بتانے آیا ہے، نانا آپ نے بھی وطن کو چھوڑا تھا، حسین بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا جب آپ نے وطن چھوڑا تھا آپ کو یقین تھا کہ آپ واپس آئیں گے، لیکن حسین بتا کے جا رہا ہے میں علی اکبر قربان کر دوں گا۔ مولا حسین نے اپنے نانا کی قبر پہ آئے، بہت لمبا ودا ہے، مولا حسین نے بہت اپنے نانا سے باتیں کی۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کے زہر بیٹھے ہیں نا، جب آپ کربلا سے آنے لگتے ہیں واپس تو جگر پھٹتا ہے انسان کا، گھر آنے کو دل نہیں کرتا۔ تصور کیجئے وہ حسین جس نے 50 سال اپنے نانے کی قبر پر مجاوری کی ہو، اس حسین نے کیسے اپنے وطن کو الوداع کہا۔ ذہن میں رہے اسی دین کی خاطر حسین نے وطن کو چھوڑ دیا۔ آج ایک ماہ اگر کربلا میں کوئی رہے تو اس کے لیے کربلا سے لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ حسین جس نے 50 سال 11 ہجری سے لے کر 50-60 ہجری یعنی اتنا لمبا عرصہ نانے کی قبر پہ قرآن پڑھا ہو، وہ حسین کیسے وطن چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، محرم قریب آ رہا ہے، آپ مصائب بہت سنیں گے۔ میں ایک لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں کہ وہ حسین، کیا مجبوری تھی حسین کی کہ حسین نے سارا کچھ چھوڑ دیا اس دین کی خاطر۔ اس دین کو آسان نہ بناؤ کہ آپ جیسے اور جس طرح مرضی چاہے اس دین سے کام لیں، نہیں، اس دین کو اپنی مرضی سے نہ ڈالیں، اس دین کو دین کی مرضی سے اپنائیں۔ امام حسین علیہ السلام نانا کی قبر پہ آئے، آ کر کہا نانا میں جا رہا ہوں، نانا میں تو واپس نہیں آؤں گا، 2 جملے مصائب کے، میں تو واپس نہیں آؤں گا، لیکن یقین دلاتا ہوں زینب واپس ضرور آئے گی۔ نانا زینب کی گسنیوں پہ رسیوں کے داغ دیکھ کے حساب لگا لینا حسین نے تیرے دین پہ خرچہ کتنا کیا، حسین نے تیرے دین پر کتنا خرچ کیا ہے۔ پھر چلتے چلتے حسین وہاں آئے جہاں پر اپنی ماں کی قبر تھی، اور اس قبر کا پتہ فقط حسین کو تھا، اور آئے، روایت کہتی ہے حسین کھڑ نہ سکے، ماں کی قبر پر جھڑ پڑے۔
گر گئے حسین، ماں کی قبر کو ہاتھ سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا اماں چکیہ پیس کر پالنے والے حسین کا آخری سلام۔ اماں جس حسین کے پیچھے اگر حسین کا ایک بال ٹوٹ جاتا وہ حسین آج جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ظاہری طور پر اپنے والدین کو نہیں بتاتا بلکہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ امام نے اپنی ماں سے باتیں کی، فرمایا اماں دعا کرنا میں علی اصغر کی قبر بنا سکوں، اماں دعا کرنا میں غازی کے بازو اٹھا سکوں، اماں دعا کرنا میں علی اکبر کا لاشا اٹھا سکوں۔ اس لیے جب علی اکبر علیہ السلام خیام سے نکلے، بہت مشکل ودا تھا، جناب علی اکبر کا نکلنے لگے تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، علی اکبر رک جائیے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک ضعیف بھائی ہے جس کے امامے کے پیچ کھل کے گلے میں ہے۔ فرمایا علی اکبر مجھے تو ملتے جائیے۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے سے اتر کر اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، زمین پر سو گئے۔ جناب فضا نے آواز دی، مولا حسین آئیے، اب ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا۔ جناب مولا حسین نے آ کر دونوں کو جدا کیا اور جدا کر کے فرمایا علی اکبر آپ میدان کی طرف جائیے، اور سجاد کو فرمایا یہ محاذ چھوٹا ہے میرا بیٹے، اس سے بڑا ایک محاذ موجود ہے۔ یہ ساری انتظام اور تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اس دین کی خاطر ہو رہی ہے۔ مصائب علی اکبر، مولا علی اکبر نے خیمہ کو الوداع کیا، لڑتے لڑتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے، حسین کو جوان بیٹا نظر نہیں آیا۔ دوڑتے ہوئے حسین ماں کے پاس آئے، علی اکبر کی ماں کے پاس آئے اور آ کر فرمایا لیلا دعا کیجئے، مشکل وقت میں ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جناب علی اکبر کی ماں نے مصلی بچھایا اور آواز دی، پروردگار اللہ تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ایک مرتبہ جوان بیٹا اپنے باپ سے ملوا دے۔ ایک مرتبہ گرد و غبار کا پھٹنا تھا، علی اکبر نمودار ہوئے، حسین دوڑ پڑے، علی اکبر زمین پر آئے، فرمایا بابا الاتش قد قتلنی، مولا بابا مجھے پیاس نے مار مکایا ہے۔ امام حسین نے زبان بیٹے کے منہ میں دی، بیٹے نے زبان کو چھوڑا اور 4 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام نے فرمایا جا بیٹا، نانا حوض کوثر پلائے گا۔ جوانوں علی اکبر نے 120 حرامیوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد آواز دی، بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے دوڑنا شروع کیا، دوڑتے دوڑتے حسین کی طاقت مک گئی، حسین کی طاقت ختم ہوئی، حسین نے ایڑیوں کے بر چلنا شروع کیا، بیٹے کی لاش پہ آئے اور فرمایا بیٹا اتنی جلدی نہ کرنا، آپ کی ماں آپ کے انتظار میں ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور فرمایا بابا بابا آپ اتنی جلدی ضعیف کیسے ہو گئے؟ فرمایا بیٹا اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا آپ بھی میری طرح ضعیف ہو جاتے۔ علی اکبر نے آنکھیں بند کرنا شروع کی، فرمایا بیٹا اتنی جلدی نہ کرنا، بیٹا آپ کی ماں آپ کے انتظار میں ہے، بیٹا آپ کی پھوپھیاں آپ کے انتظار میں ہے۔ علی اکبر نے فرمایا بابا مجھے آپ کی حالت برداشت نہیں ہو رہی، بابا مجھ سے، علی اکبر فرما رہے ہیں بابا مجھ سے آپ کی یہ ضعیفی برداشت نہیں ہو رہی۔